بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع۔ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر بتلائی کہ آپ کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، ایمان پر خاتمہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وَالَّذِينَ اور وہ جو کافر ہوئے، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست، ان کے رفیق وہ کون ہیں؟ طاغوت ہیں، شیطان ہیں، شیطان کے آلہ کار ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو گئی ہے گمراہی نیکی گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پس جس شخص نے انکار کیا طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور وہ اللہ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس تحقیق اس نے تھام لیا مضبوط کڑا، لا انفصام لہا، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہیں ان کے جو ایمان لائے، یخرجہم، اللہ تعالیٰ ان کو نکالتے ہیں، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہوئے، یخرجونہم اولیاؤہم الطاغوت، وہ دوست ہیں طاغوت کے، اولئک اصحاب النار یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ طاغوت ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف، اولئک اصحاب النار، یہی ہیں جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 اور 257 ہیں۔ اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس سے متعلق تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، تو اس کا میں نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ جی دیکھو یہ جو جہاد ہے اور پھر حدود اللہ کا جاری ہونا ہے، یہ تمام کے تمام امور، نماز نہ پڑھیں تو ان پر کوڑے لگانا، یہ وہ۔ رسول اللہ مبارک کی صریح حدیث ہے، اپنے بچوں کو نماز کا کہو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ اب جب 7 سال کے ہو جائیں اور پھر تو ان کو کہتے رہو، ترغیب دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر کیا ہے؟ پھر تھپڑ لگاؤ، ان سے زبردستی کیا کرو؟ پڑھواؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، اس کے بغیر دنیا کا کوئی بھی نظام چل نہیں سکتا۔ ہاں، آنے میں اختیار ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے، جو چاہے انکار کرے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہوتے،
پروردگار کی مرضی یہ نہیں ہے، خواہش یہ نہیں ہے، پروردگار خوش نہیں ہوتے کہ اللہ کا کوئی بندہ اس کا انکار کرے۔ بہرحال قد تبین الرشد من الغی، ہدایت یہ گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، بس جس نے انکار کیا طاغوت کا۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت طغیان اور طغو سے ہے، بمعنی سرکشی، اور سب سے بڑا سرکش وہ شیطان ہے۔ امام باقر رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ سے اچھا جملہ ہے، وہ طاغوت کی یوں تفسیر فرماتے ہیں: کل ما شغلک عن عبادت اللہ فہو طاغوت، ہر وہ چیز جو تجھے اللہ کی عبادت سے مشغول کر دے، حق سے تجھے پھیر دے، وہی طاغوت ہے۔ کبھی یہ شیطان کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی یہ انسان کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی یہ دوست کی شکل میں آتا ہے، کبھی یہ ماں باپ کی شکل میں آتا ہے، کبھی اولاد کی شکل میں آتا ہے، کبھی پیسے کی شکل میں آتا ہے، کبھی عہدے کی شکل میں آتا ہے۔ یہ سب طاغوت ہیں جو آپ کو حق سے پھیر دیں، بس وہ طاغوت ہے، وہ آپ کو حق سے پھیر رہا ہے، حق کی طرف آنے نہیں دیتا۔ فرمایا فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا انکار کیا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے وہ مضبوط کڑا تھام لیا۔ دین اسلام یہ ایسا کڑا ہے، یہ چھوٹ سکتا ہے، ٹوٹ نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سے دعا کریں کہ چھوٹنے بھی نہ پائے۔ ہاں چھوٹ سکتا ہے لیکن لن انفصام لہا، یہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ خواب دیکھا، فرمایا حضور ایک ستون ہے، میں اس ستون پر چڑھا اور اوپر ایک کڑا تھا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر بتلائی کہ آپ کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، ایمان پر خاتمہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وثقا، مضبوط کڑا ہے یہ۔ فرمایا لن انفصام لہا، اس کے لیے کوئی ٹوٹنا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، یہ مضبوط دلائل پر قائم ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی رخ نہ ڈال سکے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کیا ہے ماننے والوں سے کوتاہیاں ہو جائیں اور ان سے چھوٹ جائے، وہ الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہیں، ولی بمانے دوست، ولی بمانے رفیق، ولی بمانے کارساز۔ اللہ ولی الذین آمنوا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انت ولینا من دونہم، جب فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا آپ نے کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو، تو کہ سبحانک ما کان ينبغی لنا، یہ ہمیں کیسے اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری انت ولینا من دونہم، تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ تو کارساز کون ہے؟ ہاں مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک، وہ کارساز ہے ایمان والوں کا۔ اور کیا کرتے ہیں پروردگار؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان کو ظلمات سے، اندھیروں سے نکالتے ہیں نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ ظلمات جمع کا صیغہ، نور مفرد کا صیغہ۔ اندھیرا ایک نہیں ہے، اندھیرے بڑے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، سب اندھیروں سے محفوظ فرمائے۔ ایک نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، فسق و فجور ہے، گناہ ہے، یہ سب کیا ہیں؟ اندھیرے ہیں، اور روشنی ایک ہی ہے، روشنی صرف ایک ہے، حق ایک ہی ہے، اور باطل کئی ہیں، کئی صورتوں میں ہیں، کئی شکلوں میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی رہنمائی فرماتے ہیں اور ان کو ظلمات سے نکالتے ہیں روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہوئے، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست، ان کے رفیق، وہ کون ہے؟ طاغوت ہیں، شیطان ہے، شیطان کے آلیکار ہیں۔ وہ شیطان کیا چاہتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ اگر ان کو اللہ نے روشنی نصیب بھی فرمائی ہے، ہدایت عطا بھی فرمائی ہے، تو وہ اس ہدایت سے ان کو کس کی طرف نکالتے ہیں؟ گمراہیوں کی طرف، وہ اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں، اور وہ پھر اندھیروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتا نہیں چل رہا ہوتا کہ جانا کدھر ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہی ہے جہنمی، یہی ہے آگ والے، ہم فیہا خالدون۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمایا، اگر کفر پر خاتمہ ہو گیا تو پھر جہنم سے کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، آگے
سیدنا ابراہیم اور نمرود کے مکالمے کا ذکر ہے انشاءاللہ زندگی رہی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، سب کی مشکلات کو حل فرما، سب کی ضروریات کو خزانے غیب سے پوری فرما. الہ العالمین یا اکرم الاکرمین، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، ہمیں ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما. الہ العالمین یا اکرم الاکرمین حلال کی روزی کے اسباب مہیا فرما، حرام مشتبہات سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، حلال کی روزی میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں سے دین کے چشمے جاری فرما، ہمارے اہل اور عیال کو ہمارے لیے باقیات الصالحات بنا. یا اللہ ہمارے لیے فتنہ اور آزمائش نہ بنا. اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.